السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور جو بندہ اس کی عادت ڈال لیتا ہے گویا وہ غیبت کا حریص بن جاتا ہے، حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، بار بار غیبت کرتا ہے، تو وہ اپنے دل کو بیمار کر بیٹھتا ہے، کیونکہ غیبت کا حریص ہونا دل کی بیماری ہے۔ اور اس کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیبت کی جو برائیاں ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، بندہ اس پر غور کرے اور سمجھ لے کہ سب نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر غیبت کرنے والے کے پاس صرف ایک نیکی ہو جو کہ تمام گناہوں پر غالب ہو، اب غیبت اسے ختم کر کے گناہوں کا پلہ بھاری کر دے گی۔ لہذا غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرے بندہ، اور جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے اس طرح سے، اور اپنی غیبت سے ڈرے۔ اگر اپنے اندر عیب پاتا ہے تو پھر دوسروں کے عیب نہ کھولے، کیونکہ اگر اس کے عیب کھولے جائیں تو پھر اس کو کیسا لگے گا۔ تو اس لیے دوسروں کے عیب نہ کھولے۔ اگر اپنی ذات میں کوئی عیب اپنے آپ کو نظر نہیں آتا تو یاد رکھے کہ عیب اپنا دوسروں کو ضرور نظر آتا ہے۔ جس طرح بندہ دوسروں کے عیب دیکھ لیتا ہے، اسی طرح دوسرے بھی بندوں کے اپنے یعنی دوسرے جو ہیں وہ تمہارے عیب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اگر تم عیبوں کو ظاہر کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عیب بھی لوگوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیب چھپا لے گا۔ اب دیکھتے ہیں غیبت کرنے کے اسباب کیا ہیں، بندہ کیوں غیبت کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے بندہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو خود کو غصے میں پا لیتا ہے، اور جب غصے میں بندہ ہوتا ہے تو دوسرے کے عیب ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اسے طلب فرمائے گا، اور فرمائے گا کہ ان جنت کی حوروں سے جو تجھ کو پسند ہو تو اس کو لے لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غیبت بندہ کرتا ہے اس میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، یعنی غیبت کر کے دوسروں کی موافقت لیتا ہے تاکہ دوسرے مسرور ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ گویا یہ ایسا بندہ ہے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ چاہیے تو اس طرح کہ بندہ لوگوں کو ناراض کر کے رب کو منا لے، لیکن یہ بندہ جو دوسروں کی غیبت کرنے والا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غیبتیں کرتا ہے لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح تیسرا بندہ جو بات یعنی غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غیبت کیسے کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی غلطی دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں، یعنی وہ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ خود صاف نظر آئے۔ دیکھیں تو یہ دوسروں پر غلطی ڈالنا کا مطلب ہے اپنا عیب دوسروں میں ظاہر کر دینا۔
تو یہ بندہ یاد رکھے کہ غضب خدا بندی جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے، کیونکہ یہ جو حرکت کرتا ہے بندہ، جو اپنی غلطی کو دوسروں پر تھوپ لیتا ہے یا دوسروں پر ڈال دیتا ہے اپنی غلطی کو، یہ بندہ اللہ کے غضب سے ڈرے، کیونکہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ میں یہ آ جائے گا اور پھر یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ حماقت ہے، گناہ ہے۔ اور جیسے ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی آگ میں چلے جاؤ گے؟ تو دوسروں کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ بھی غیبت کرتا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو یہ غلط بات ہے نا، کہ دوسروں کی پیروی کریں گے تو پھر اپنا بیڑا غرق کر لیں گے۔ اگر بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ خود بندہ دوسروں کا عیب نکال دیتا ہے، دوسروں کا عیب نکالتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، بلکہ دوسروں کے عیب ڈھونڈ کر اسے بیان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی ظاہر ہو، اس کی فضیلت ظاہر ہو، یہ دوسروں میں نمایاں ہو جائے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، دوسروں میں اپنی من مانی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے امن و امان اور نظام قدرت کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ظالم شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد ایسی بری چیز ہے جس سے کوئی شخص کسی کے علم اور مال میں ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، اسے جلن ہوتی ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اس بندے سے چھن جائیں، تو کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ ساتھ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، پھر عیب جوئی میں لگ جاتا ہے اور اس طرح سے پھر کبھی کبھی جھگڑا بھی کرتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو وہ خود اپنے آپ سے ہی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ خود رنج اور غم میں مبتلا رہتا ہے، آخرت میں بھی یہ سزا پاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے دونوں جہانوں میں محروم رہتا ہے۔ حاسد کا حسد بندے میں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی جن پر وہ حسد کر رہا ہے نا، اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، حاسد جو حسد کرنے والا ہے، پھر غیبت کر کے اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ایسا، یعنی کہ اور زیادہ ان لوگوں کو جن کی غیبت کر رہا ہے، جن سے حسد کر رہا ہے، اللہ ان کو اور زیادہ دے کر اس کی غیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ دل کا بیمار ہو جاتا ہے، اندر کا نفاق اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مذاق اڑانا بھی تو غیبت ہی ہے نا۔ مذاق غیبت کا بعض اوقات سبب بن جاتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑا کر اسے رسوا کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنی رسوائی اور ذلت حاصل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر رکھ دے گا، یعنی جس کا آپ نے مذاق اڑایا ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت میں آپ کی گردن پر رکھ دے گا۔ جس طرح گدھے کے اوپر بوجھ رکھا جاتا ہے، آپ اس وقت اسی طرح ہی ہوں گے، پھر آپ کو ہانکتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا کتنا گناہ ہے، کہ اس مذاق جس کا اڑا رہے ہیں اس کے سارے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر گدھے کی طرح آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گدھے پر بوجھ ڈال کر اس کو پیچھے سے ہانکتے ہیں
اور آپ کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نیک لوگوں کے اعمال ضائع کرانا چاہتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے سے گناہ کرائے۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے، اور چاہے وہ حسد کی وجہ سے کرتا ہے، دوسری وجہ سے کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی بات آپ بیان کر رہے ہیں جو کہ معاشرے میں بری بات ہے۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں اچھی بات ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس بندے کا نام لے لیا تو بس سمجھیں پھر آپ پھنس گئے، کیونکہ وہ غیبت ہو گئی۔ اس لیے جنرلی ہم بات کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے، لیکن ہم کسی کا نام جب لیں گے نا تو بس وہ سمجھو کہ پھر کباڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ دوسرے بندے کا نام لے کر وہ اس کی غیبت کر دیں گے۔ غیبت میں پھر آپ کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی شخص پر آپ کو اللہ کے لیے غصہ آتا ہے، یعنی غصہ ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اب اچھی بات ہے کہ آپ اس بندے کا جو ہے وہ آپ نام زہر نہ کریں جس پر غصہ آپ کو آ گیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص کے فلاں کام کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے، ورنہ یہ غیبت بن جائے گی اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ کا کام ہے کہ آپ اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نام نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کا نام لیں گے تو پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ غیبت ہو جائے گی۔ اب بعض چیزوں کی غیبت اجازت ہے شریعت میں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب کون سی باتیں کر سکتے ہیں، ابھی ذرا اس کے بارے میں غور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے اور آپ اس تکلیف کو، اس بات کو دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ بیان کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل جائے گا، یعنی اگر کوئی بادشاہ ہے، قاضی ہے، اس طرح آپ اس کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کو انصاف مل جائے گا، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، آپ باتیں جو بھی تکلیف کی ہیں بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ایسے شخص کے سامنے آپ بیان کریں گے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے اس معاملے میں، نہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس بندے کی غیبت ہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو شریعت کی اجازت ہے، جس طرح بادشاہ کے سامنے بیان کریں، قاضی کے سامنے بیان کریں، جج کے سامنے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انصاف مل جائے گا تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر جھگڑا یا فساد دیکھ کر کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کیا جو احتساب کی طاقت رکھتا ہو، تو پھر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا فساد آپ نے دیکھا ہے کسی جگہ پر، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ آنکھوں دیکھے گواہ بن گئے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر اس فساد کو یا اس جھگڑے کو، جس کو میں جانتا ہوں، اگر میں اس کو عدالت میں بیان کروں گا تو احتساب ہوگا، اور وہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور معاشرے میں ایسی برائی جو ہے پھر کوئی اور نہیں کرے گا، تو کیونکہ ظالم جو ہے، ظلم کرنے والا جو ہے، اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اسی طرح سے آپ کبھی کوئی معاملہ ہے، آپ کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہے، ماں باپ کا ہے، فیملی کا ہے،
بیان کرتے ہیں، تو اگر مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں نام بتائیں تو وہاں پر بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ جو ہے معاملے کو پوچھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے فتویٰ لینا ہے تو شرعی طور پر آپ پر مباح ہے، آپ نام وہاں بتا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ابو سفیان جو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی جو تھی ہندہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان جو ہے وہ بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے، وہ میرا اور میرے بچوں کا خرچ نہیں دیتا، کیا میں اسے بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں نا ابو سفیان کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ آپ اس میں سے لے لو۔ اب یہ بیان جو ہے یہ بھی تو غیبت ہے نا، لیکن اس میں اجازت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس طرح سے آپ معاملے کو فتویٰ لینے کے لیے مفتی صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس بیان کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو انصاف کا راستہ مل جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی شر سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کوئی ایسا بندہ ہے جو چور ہے، آپ کو پتہ ہے وہ چوری اس کی عادت ہے، چوری کرتا ہے، تو اس سے آپ دوسروں کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس سے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بھی دھوکہ دے کر آپ کی بھی چوری کر جائے۔ اسی طرح بعض جیب کترے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے اندر یہ عادت ہے، تو یا ایسا بندہ جو بدعتی ہوتا ہے یا کوئی بندہ جو دین میں مذاق کرتا ہے، تو اس سے بھی دوسرے کو باخبر رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس بندے سے بچ جائے، اس سے تعلق نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے دین میں کوئی خرابی پیدا کر جائے۔ اسی طرح سے اگر وہ جیب کترا ہے تو ایسا نہ ہو کسی وقت وہ جیب کاٹ جائے، تو اس طرح سے دوسرے کو باخبر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ وہ ایسی بات ہے، یعنی وہ بندہ ایسا کرتا ہے اور اس کی عادت ہے اور یہ اس طرح کی بات ہے، تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو خبردار کرنا دوسرے کو مباح کام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے وہ زکوٰۃ صدقات جمع کرنے والا ہے، اور لیکن زکوٰۃ صدقات جمع کر کے ہڑپ کر جاتا ہے، تو آپ کا حق ہے اس کو آپ بیان کریں، لیکن کہاں کریں گے؟ عدالت میں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گردن پر ہاتھ پڑے گا اور وہ اس سے وہ وصولی ہو جائے گی۔ ایسے آپ عام بندے کو تو نہیں کہیں گے، عام بندے کو کہیں گے، عام بندے کے سامنے بات کریں گے، وہ تو دیکھو جی وہ تو زکوٰۃ اور صدقات اور ہر چیز کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، تو وہ بندہ عام بندہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے سامنے تو آپ اس کی غیبت ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو بات کرنی ہے وہاں جہاں پر اس سے وصولی بھی ہو جائے، جیسے کوئی عدالت ہوتی ہے یا ایسی چیز، اس جگہ پر۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاسق میں جو عیب دیکھو اسے صاف کہہ دو تاکہ لوگ اس سے عذر کریں، یعنی بندے میں عیب دیکھتے ہو نا، اس کے سامنے کہہ دو بھائی یہ دیکھو نا، یہ بات ہے، اس کی احتیاط کر لو، اور بہتر ہے کہ آپ نصیحت کرنی ہے تو آپ اس کو علیحدگی میں کر لیں، یعنی سب کے سامنے نہیں، علیحدگی میں، تو یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کی شکایت کی جا سکتی ہے، غیبت۔ اس طرح سے
جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، پتہ ہے یہ تو گناہ ایسے کرتا ہے سب کے سامنے، تو پھر اس سے باخبر خود بھی رہ سکتا ہے، دوسروں کو بھی رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کو برے نام سے بھی نہ پکاریں بلکہ ان کے نام سے پکاریں، اور اسی طرح سے کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شراب خور ہے، یہ بھائی یہ ہجڑا ہے، یہ کسرا ہے، یہ فلاں ہے، تو اس طرح کہنا یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں، کوشش کرنی ہے۔ غیبت جو ہوتی ہے نا، اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، پریشان ہو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی رحمت کی پناہ مانگے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی رحمت کی پناہ مانگے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے، تاکہ بندہ جو ہے اللہ کے حضور رحمت اور رضا پائے اور معافی اس کی ہو جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی پر اس کی آبرو یا مال کے معاملے میں ظلم کیا ہے، یعنی اگر اس کی عزت پر حملہ کیا ہے یا اس کے مال میں ظلم کیا ہے کہ اس کی چوری کی ہے، مال کا نقصان کیا ہے، تو حکم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے معافی مانگے اور وہ جو مال ظلم کیا واپس کرے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس دن نہ درہم رہے گا نہ دینار، مگر اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس کی گردن پر رکھے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو زبان دراز کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگ لو۔ تو یہ معافی کا حکم آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی غیبت کی جائے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کی غیبت کی، چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہے، بعض علماء نے اسے معافی مراد لیا ہے۔ اب یہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جو ہے نا جس کی غیبت کی ہے، اور پھر دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس میں اس کو ایمان اور اعمال صالح عطا فرما، اس کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، یعنی اس طرح جس کی غیبت کی ہے پھر اس کے لیے دعائیں کرے، پھر وہ دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا، تو یہ پھر اس سے معافی مانگے گا تو وہ معافی اس کو دے دے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اور وہ مر گیا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے، اور پھر اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگے اور اس کی مغفرت کی دعا مانگے، اس کی بخشش کی دعا مانگے، اور اس پر صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، اور اس کے نام پر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ جو مر جائے غیبت کی ہو تو اس کی جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ اس کو کچھ ثواب ملتا جائے۔ قیامت کے دن وہ دیکھے گا اس ثواب کو، کس نے اس کو پتہ چلے گا اس نے غیبت کی تھی تو پھر اس نے مجھے وہ اس کا ریٹرن، اس کا ثواب بھی دیا ہے، تو اس کے دل میں نرمی ہوگی۔ قیامت کے دن وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، وہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح سے
غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے معافی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. معافی بہت بڑی چیز ہے. معاف کر دینا چاہیے. اگر آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے تو آپ خود معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیونکہ جن لوگوں میں معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں بھی معافی کی عادت ڈالے اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر کے ہم بھی اللہ سے معافی کا خاص سرٹیفکیٹ لے سکیں اور خاص اللہ سے معافی کا حکم نامہ لے سکیں، جس کے ذریعے سے قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین.